اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی الرؤوف الرحیم۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے بھائی، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے باب آپ نے پڑھے۔ ٹھیک ہے، کتنے باب تھے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے؟ 7 باب تھے۔ شاباش، سب کے نام لوگ کون کون سے پڑھے آپ نے؟ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل یعنی ثلاثی مزید فی کے وہ باب جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، وہ 7 آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ اب 7 کے نام لو تاکہ ہم آگے معاملہ شروع کریں۔ ٹھیک ہے، 7 باب کون کون سے پڑھے تھے؟ چلو، اگر باقی نہیں بھی یاد تو کم از کم بابوں کے نام تو یاد ہوں گے نا۔ ہاں بھائی، پہلا باب کون سا تھا؟ باب افتعال، جیسے اجتنابا یا اجتنب اجتناب۔ دوسرا باب کیا تھا؟ باب استفعال، جیسے استنصر یستنصر استنصارا۔ تیسرا باب کون سا تھا؟ ہاں، باب انفعال، جیسے الانفطار انفطر انفطارا۔ اور چوتھا باب افعلال احمر یحمر احمران۔ 5واں باب کیا تھا؟ افعلال، ہاں، جیسے ادہام یدہام ادہیمام۔ اور یہ کتنا تھا؟ 5واں ہو گیا۔ چھٹا افعال، جیسے ایک شیشان، جیسے ایک شوشانہ یک شوشن ایک شیشان۔ اور 7واں جیسے الاجلواز اجلوز یجلوز اجلواز۔ اب آپ کے ذمہ ہے کہ ان 7 بابوں کی صغیریں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور ان 7 بابوں کی علامات آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کیا یاد ہونی چاہیے؟ باقی ان کا ماضی مضارع ویسے ہی آتے جیسے باقی بابوں کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مشکل نہیں ہے۔ اب آپ نے شروع کرنا ہے جی باب ابواب ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل۔ ابواب ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل۔ اب وہ ثلاثی مزید فی کے وہ باب آ رہے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا۔ تو ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل را 5 باب است۔ ہاں بھائی، ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل را 5 باب است۔ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ کتنے ہیں؟ یہ را کا معنی کا کی کے، یہاں کے معنی میں آ جائے گا۔ ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل را 5 باب است۔ کتنے باب ہیں؟ باب اول افعال، باب اول علامت حمزہ قطعی است در ماضی و امر و علامت مضارع در معروف ہم مضموم می باشد۔ تو اس باب کی علامت یہ کہ اس کے شروع میں حمزہ قطعی ہوگا۔ حمزہ تو حمزہ 2 طرح کا ہوتا ہے بھائی، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے اور ایک حمزہ وصلی، جیسے اب آپ نے باب افتعال کے شروع میں پڑھا اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب۔ اس طرح باب استفعال کے شروع میں پڑھا۔ یہ جو 7 باب ہیں، سب بابوں کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی درمیانہ کلام میں گر جاتا ہے۔ حمزہ وصلی درمیانہ کلام میں حمزہ وصلی کو بنا پر ضرورت لاتے ہیں، بنا پر۔ اور حمزہ قطعی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے بھائی۔ حمزہ قطعی کا مطلب پکا حمزہ ہے، یقینی حمزہ ہے۔ یہ حمزہ درمیان کلام میں گرتا نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو اس کی علامت یہ کہ شروع میں حمزہ قطعی آئے گا، اور علامت یہ حمزہ قطعی ماضی میں بھی آئے گا اور امر میں بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی۔ علامت مضارع بھائی آپ نے قاعدہ پڑھا تھا، ہر وہ باب جس کی ماضی 4 حرفی ہو، ہر وہ باب جس کی ماضی اس کا علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگا۔ اس کی علامت مضارع ویسے تو علامت مضارع مجہول میں مضموم ہوتی ہے نا، معروف میں مفتوح ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، لیکن اگر ماضی باب ایسا ہے کہ اس کی ماضی میں 4 حرف ہیں، ماضی میں، تو پھر مضارع مجہول میں تو ہوگی، معلوم میں بھی علامت مضارع مضموم ہوگی۔ جیسے اکرم یکرم، اکرم اسی باب کی مثال لیں، باب فعال کی۔ اب باب فعال کیا ہے؟ اکرم، دیکھو ماضی میں کتنے حرف ہیں؟
اکرما ماضی میں کتنے حرف ہیں؟ اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ چاروں اصلی ہیں کہ زائد ہیں، بس 4 حرف ماضی میں ہونے چاہیے۔ ماضی میں کتنے حرف ہیں؟ اکرما 4 ہیں، تو لہذا اس کا مضارع آئے گا یکرمو۔ تو اکرما کا مضارع یکرمو نہیں ہے، کیا ہے؟ یکرمو۔ اس کے علاوہ بھی 3 باب اور آئیں گے جن کی ماضی 4 حرفی، جن کی ماضی، تو وہاں بھی علامت مضارع مضمومی آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھو باب تفعیل آئے گا صرفا یصرف، ایسے ہی باب مفعلہ آئے گا ضاربا یضارب، باب مفعلہ آئے گا فعللا، باب مفعلہ کا مطلب کہ باب فعللا، دحرج یدحرج دحرج۔ تو اب گردان پڑھو بھائی، اکرم یکرم اکراما فہو مکرم، بولو۔ ہاں تو پہلے دیکھ لو، اکرم یکرم اکراما فہو مکرم، و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم، لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم، نہیں یکرم نہیں یکرم، شاباش۔ الامر منو الامر منو اکرم، ہاں بتا دو، الامر منو اکرم لتکرم لیکرم لیکرم، والنہی لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم، الظرف مکرم مکرمان مکرمات۔ اب ایک مرتبہ پھر سے پڑھو گردان، سارے ایک بات میں پڑھو، اکرم لیکرم، شاباش، بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی کچھ تھوڑی تعلیلوں پہ غور کرو، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں حمزہ قطعی در ماضی بود در مضارع بیفتد، ورنہ مضارع یو اکرم یو اکرمان می آیت۔ کہتے ہیں حمزہ قطعی جو ماضی میں تھا، اکرم اکرم حمزہ قطعی آ رہا ہے نا، حمزہ قطعی ہے، یہ تو گرتا نہیں ہے، تو اکرم یکرمو میں یہ گر گیا ہے، یکرمو میں یہ گر گیا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ اگر حمزہ قطعی یہ یکرمو میں نہ گرتا تو پھر گردان کیا ہوتی؟ یو اکرمو، کیا ہوتی؟ ہاں اب گردان پڑھو ذرا، یو اکرمو یو اکرمان، ہاں ٹھیک ہے، مضارع کی گردان کرو، ہاں یو اکرمو یو اکرمان یو اکرمون، تو اکرمو تو اکرمان تو اکرمو تو اکرمان تو اکرمون تو اکرمین تو اکرمان تو اکرمنا، او اکرمو نو اکرمو۔ اب کیا تھا؟ او اکرمو او اکرمو، یہاں 2 حمزہ آگے، کیا آگے؟ تو یہ یہاں سکل آیا، کیا آیا؟ او اکرمو، 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے، دونوں متحرک کے، اور اس جگہ پہ کیا آیا؟ سکل آیا، تو کیا کیا یہاں؟ ایک حمزہ کو گرا دیا، ایک حمزہ کو، تو اوکرمو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو لازم بات ہے نفس کلمہ کا حمزہ ہے، حمزہ قطعی، اس کو گرایا، علامت مضارع کو تو نہیں گرا سکتے، تو کیا بچ گیا؟ اوکرمو۔ اب باقی ساری گردان میں یو اکرمو ہو اور اس میں آ کے اوکرمو ہو، تو مطابقت نہیں بن رہی تھی، تو لہذا جب اوکرمو میں گرا دیا، او اکرمو میں گرا کر اکرمو کر دیا، تو اس کی مناسبت سے پورے مضارع کی گردان میں ہی گرا دیا، لہذا یو اکرمو کے بجائے یکرمو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہاں تو کہتے کہ می آمد پس در اکرم، 2 حمزہ در اکرم، کس میں کتنے آگے؟ 2 حمزہ جمع می آمدن بس سبب قرات حذف یک حمزہ مناسب ہو، پس برائے موافقت از جملہ صیغہ مضارع حذف کردن۔ کہتے کہ بھائی جو ہے مضارع کا جو ماضی میں جو حمزہ قطعی ہے وہ مضارع میں گرا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اگر نہ گرتا تو پھر کیا ہوتا؟ یو اکرمو یو اکرمان آتا، لیکن کیا ہوا کہ او اکرمو میں 2 حمزہ اکٹھے ہو رہے تھے، او اکرمو واحد متکلم کے سیغے میں 2 حمزہ اکٹھے ہو رہے تھے، تو اس سے قرات پیدا ہو رہی تھی، کیا پیدا ہو رہی تھی؟ کلام میں شکل پیدا ہو رہا تھا،
تو لہذا وہاں ایک حمزہ کو گرا دیا. جب اس ایک حمزہ کو گرایا تو انہوں نے کہا باقی بھی سارے ایک جیسے ہی کر دو. کیا کر دو؟ تو باقیوں سے بھی گرا دیا، باقیوں سے بھی، تاکہ پورے مضارع کی گردان میں موافقت آئے. مضارع کی گردان میں کیا آئے؟ موافقت آئے. تو لہذا مضارع کی ساری گردان سے گرا دیا. تو اب یو اکرمو کے بجائے کیا ہوگی گردان؟ یکرم یکرمان. اچھا یہی وجہ ہے کہ جب آپ جو ہے امر بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ امر کو کس سے بناتے ہیں؟ مضارع سے بناتے ہیں. اب یکرمو سے آپ نے امر بنانا ہے، چلو بناؤ. یا علامت مضارع کو گرا دو، تا علامت مضارع کو گرا دو. امر حاضر بنانا، تا علامت مضارع کو گرا دو. گرا دیا. تو اب تا علامت مضارع کو جب گرا دیا تو وہ جو حمزہ قطعی تھا وہ واپسی آ جائے گا. وہ کیا آ جائے گا؟ اس کو وہ تو علامت مضارع کی وجہ سے آپ نے گرایا تھا نا. تو جب علامت مضارع گر گئی تو اب وہ حمزہ قطعی واپسی آ جائے گا. تو تا علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ہم کیا دیکھتے تھے؟ بعد والا حرف متحرک ہے یا ساکن ہے. اگر بعد والا حرف متحرک ہے تو بس آخر کو ساکن کر دینا ہے، بشرطے کہ حرف علت نہ ہو. حرف علت ہو تو آخر کو حذف کر دیں گے، بس امر بن جائے گا. تو یہاں یہ تا علامت مضارع کو جب ہم نے حذف کر دیا تو بعد والا حرف حمزہ لوٹ آیا، اور وہ حمزہ کیا ہے؟ متحرک ہے. تو جب حمزہ متحرک ہے تو بس آخر کو ساکن کر دو. تو کیا بن جائے گا؟ تو کرموں سے اکرم. تو گویا کہ تا تو اکرموں سے کیا بن گیا؟ یوں سمجھو گویا کہ لفظ تھا تو اکرموں، تو تا کو گرا دیا، پیچھے حمزہ متحرک بچا، تو بعد والا حرف متحرک تھا لہذا آخر کو ساکن کر دیا، کیونکہ حرف علت وغیرہ نہیں ہے تو ساکن کر دیا. ہوتا تو گرا دیتے. تو بچ گیا اکرم. کیا بچ گیا؟ اکرم. ٹھیک ہے، چلو یہ باب بھی ہو گیا. اگلا باب دیکھو بھائی. اگلا باب ہے باب دوم تفعیل. باب دوم علامت آ تشدید عین است بے تقدم تا برفا و علامت مضارع دری باب ہم دری در معروف مضموم می باشد چو التصریف گردانیدن. کہتے ہیں کہ دوسرا باب یعنی کہ بے حمزہ وصل ابواب میں سے دوسرا باب جو ہے وہ باب تفعیل ہے. اور اس باب کی علامت یہ کہ اس کا عین کلمہ مشدد ہوگا، عین کلمے پر شد ہوگی، تشدید ہوگی، اور فا کلمے سے پہلے تا نہیں ہوگی. فا کلمے سے پہلے تا نہیں ہوگی. اور علامت مضارع اس باب میں بھی مضموم ہی ہوگی، کیونکہ یہ بھی 4 حرف والی ماضی ہے. دیکھو صرفا، گردان کیا ہے اس کی؟ التصریف گردانیدن، یعنی تصریف کا مطلب یہ ہے پھیرنا. اچھا تو صرفا، تو صرفا میں کتنے حرف ہیں؟ گنو. سواد 2 رائیں 1 فا. مشد والا حرف 2 ہوتا ہے نا. تو صرفا ان کلموں میں شدت ہے، اس کا مطلب ہے وہ 2 ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو 4 حرفی ماضی ہے اس کی بھی، تو لہذا اس کا بھی مضارع کیا آئے گا؟ معلوم میں بھی علامت مضارع مضموم آئے گی. گردان کرو صرف یصرف تصریفا، ایک آواز کے ساتھ کرو. صرف یصرف تصریفا فهو مصرف وصرف یصرف تصریفا فذاك مصرف. لم یصرف لم یصرف، لا یصرف لا یصرف، لن یصرف لن یصرف. الامر صرف لتصرف لیصرف لیصرف، والنهي لا تصرف لا تصرف لا یصرف لا یصرف. ظرف مصرف مصرفان مصرفات. ٹھیک ہے بھائی. تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. کہتے ہیں مصدر این باب بر وزن فعال ہم میں آیت. اس باب کا مصدر فعال ان کے وزن پر بھی آتا ہے. باب تفعیل کا مصدر ایک تو تفعیل ان کے وزن پر آتا ہے نا، اس کے علاوہ فعال ان کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے دیکھو چون کذابن، کذابن قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یعنی انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. تو یہ کذابا جو ہے کذابن، یہ کذبوا سے مفعول مطلق ہے اور یہ مصدر ہے، تو بر وزن فعال آیا ہے. اسی طرح بر وزن فعال ہمی آیت، فعال ان کے وزن پر بھی آتا ہے. کس کے وزن پر؟ فعال ان کے وزن پر بھی آتا ہے. چون سلام و کلام، سلام. اب سلام
یہ باب تفعیل کا ہی مصدر ہے، ٹھیک ہے. کلام یہ بھی باب تفعیل کا ہے. تو سلام سے کیسے گردان پڑھو گے؟ سلم یسلم نہیں، سلام سلم یسلم سلاما فهو مسلم وسلم یسلم سلاما فذاک. تو جو مصدر ہے مصدر کو وہی لانا نا. پھر آگے کیا پڑھو گے؟ لم یسلم لم شاباش. کلامن سے کس طرح گردان کرو گے؟ چلو باب سمجھ میں آئے گی بات آپ کو اچھے طریقے سے. چلو باب صوم، باب مفاعلت مفاعلہ. علامت آ زیادت الف است بعد فا بے تقدم تا برفا. بھائی تیسرا باب ہے باب مفاعلہ، اور اس کی علامت کیا ہے کہ الف زائد ہوگا فا کلمے کے بعد. فا کلمے کے بعد اور فا سے پہلے تا نہیں ہوگی. فا سے پہلے تا، ہاں، تو فا کے بعد الف ہوگا. اور علامت مضارع اس میں بھی مضموم ہی آئے گی. علامت مضارع کیوں مضموم آئے گی بھائی؟ کیونکہ یہ بھی 4 حرفی ماضی رکھتا ہے. یہ بھی ہاں دیکھو، جس طرح المقاتل والقتال، مصدر اس کا المقاتلۃ والقتال، بام کار زار کردن، ایک دوسرے کو مارنا. بام آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارنا، جنگ کرنا، جنگ کرنا، ٹھیک ہے. تصریف و گردان اس کی قاتل یقاتل مقاتلتن. دیکھو قاتل، قاتل میں دیکھو کتنے حرف ہیں؟ 4. ماضی کتنی حرفی ہوئی؟ 4. تو اس کا جب مضارع بنائیں گے تو علامت مضارع کو کیا دینا چاہیے ہمیں؟ ہاں، مجہول میں تو ضمہ ہوتا ہی ہے ہر ایک کا ہی. معروف میں بھی اس کو کیا کرنا ہے؟ ضمہ دینا ہے. تو پڑھو گردان قاتل یقاتل مقاتلتن وقتالا فهو مقاتل وقوتل یقاتل مقاتلتن فذاک مقاتل. لم یقاتل لم یقاتل لا یقاتل لا یقاتل لن یقاتل لن یقاتل على قاتل یقاتل 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 ورنن قاتل لا تقاتل لا یقاتل لا یقاتل الضرب من قاتل مقاتلان مقاتلات. شاباش، سمجھ میں آگی بات آپ کو؟ کتنے باب ہو گیا؟ بہت ہیں. تو یہ یاد تو آپ کو ہیں، صرف قاعدے بتانے، علامات بتانے. اچھا پڑھتے. باب 4، چوتھا باب، باب تفاعل. باب اچھا سر، یہ باب جو تیسرا باب ہم نے پڑھا ہے قاتل یقاتل، کہتے ہیں کہ در فعل ماضی مجہول الف بسبب ضمہ ما قبل واو شد. تو قاتل کی ماضی مجہول کیا آئے گی بھائی؟ کیا آئے گی؟ قوتلا. تو قوتلا کیوں کہتے ہیں؟ قوتلا اس لیے ہے کہ ماضی معلوم میں جو الف ہے نا، قاتلا قاتلا، تو اس کو ماضی مجہول بنانا ہے. تو ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں؟ فا کلمے کو ضمہ دیں گے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے، اور ٹھیک ہے نا، اور باقی اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے. یا آخر کے ما قبل کے ما سوا، آخر کے ما قبل کے جتنے بھی متحرک ہیں سب کو ضمہ دے دیں گے، اور جو ساکن ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. یہ ماضی مجہول بنانے کا بڑا جامع قاعدہ ہے. کون سا قاعدہ؟ آخر کے ما قبل کے ما سوا، آخر کے ما قبل کے ما سوا جتنے بھی متحرک ہیں سب کو ضمہ دیں گے، اور جتنے ساکن ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اور آخر کے جو ما قبل ہے اس کو کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے، اور آخر کو اپنے حال پر چھوڑیں گے. آخر کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. ہاں، تو آخر اور آخر کے ما قبل کے ما سوا جتنے متحرک ہیں سب کو ضمہ دیں گے، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے، اور جتنے ساکن ہیں تمام ساکنوں کو ساکنی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے، اور آخر کو بھی اپنے حال پر رہنے دیں گے. تو اب دیکھو قاتل سے آپ نے بنانا ہے ماضی مجہول. تو قاتل کا جو آخر ہے اس کو اپنے حال پہ رہنے دو، آخر کے ما قبل کو کسرہ دینی ہے ہم نے، یہ ذہن میں رکھ لو. اس کے علاوہ جتنے متحرک ہیں ان کو ہم نے ضمہ دینا. ٹھیک ہے، تو اب کاف، قاتل میں جو کاف ہے یہ متحرک ہے، اس کو ضمہ دیں گے. تو جب آپ نے کاف کو ضمہ دیا تو کاف کے بعد کیا آ رہی تھی؟ الف. تو ہاں، اب الف کا ضابطہ سن لو. الف کے
اگر الف ضمہ کے بعد آ جائے تو واو سے بدل جاتی ہے، کسرہ کے بعد آ جائے تو اور فتح کے بعد آئے تو الف الف ہی رہتی ہے، فتح کے بعد آئے تو الف ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں جو ہے وہ کس کے بعد آئی؟ جب قاتلہ کی کاف کو ضمہ ملی تو الف کس سے بدل جائے گا؟ واو سے بدل جائے گا، تو کیا آ جائے گا؟ ماضی قوتلا، کیا ہو جائے گا؟ قوتلا، بس یہ بات یاد رکھو۔ باب چارم باب تفاعل، علامتش تشدید عین است و تقدم تا برفا۔ ہاں بھائی، چوتھا باب جو ہے یہ باب تفاعل ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ اس کا عین کلمہ مشدد ہوگا، عین کلمہ مشدد ہوگا، اور فا کلمے سے پہلے تا زائدہ ہوگی، فا سے پہلے تا زائد ہوگی اور عین کلمہ مشدد ہوگا۔ باب تفعیل میں عین کلمہ مشدد تھا، فا سے پہلے تا نہیں تھی، فا سے پہلے تا نہیں تھی، اور اس میں عین کلمہ مشدد ہے اور فا سے پہلے تا ہے۔ شاباش، پڑھو گردان، اتقبلو، پذیرفتن قبول ہونا، گردان کریں گے، تقبل یتقبل تقبلا، لم یتقبل اس کی مضارع میں آپ نے علامت مضارع کو مضموم نہیں پڑھا، کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کی ماضی 4 حرفی نہیں ہے۔ دیکھ لو، گن لو، تقبل ہمیں 5 حرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو تا زائد ہے نا، صرف قبلہ ہوتا تو پھر یہ قبلہ یقبل ہو جاتا، یہ صرف قبلہ نہیں ہے، یہ تقبلہ ہے، کیا ہے؟ زیادہ تقبلہ یتقبل تقبلا، تقبلہ یتقبل تقبلا فہو متقبل وتقبل یتقبل تقبلا فذاک متقبل، لم یتقبل لم یتقبل، لا یتقبل لا یتقبل، ٹھیک ہے۔ باقی گردان آگے ویسے ہی ہے۔ تو یہ 4 بابوں کی گردان بھی آپ نے یاد کر کے آنی ہے، ان سے متعلقہ یہ جو چھوٹے چھوٹے قواعد بتائے ہیں یہ بھی آپ نے یاد کر کے آنے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلو، والسلام علیکم۔